دور جنگل میں ٹنی نامی چڑیا رہتی تھی اور بارش کے لحاظ سے اس کا گھونسلہ بہت کمزور تھا۔ ایک دن بہت تیز بارش ہو رہی ہوتی ہے۔ ٹنی کہتی ہے میں بھوجن کے لیے جاتی ہوں۔ جب وہ بھوجن کے لیے جاتی ہے تو اس کا گھونسلہ گر جاتا ہے۔ جب وہ واپس آتی ہے اپنے گھونسلے کو گرا ہوا دیکھ کر بہت پریشان ہوتی ہے۔ ارے اب کیا کروں، میرے پاس تو رہنے کے لیے کوئی جگہ بھی نہیں ہے، اب میں کہاں جاؤں گی؟ ارے ٹنی پھر پاس ہی ایک کالو کوے کے گھر چلی جاتی ہے جس کا لکڑی کا پکا مکان تھا۔ کالو مجھے آج رات رہنے کی جگہ دے دو، میرا گھونسلہ ٹوٹ گیا ہے۔ ارے ٹنٹونی، کیا ہم نے یہاں کوئی یتیم خانہ کھول رکھا ہے جو تمہیں رات یہاں بسر کرنے کے لیے میں جگہ دے دوں؟ نہیں کالو کوے، میرا ایسا کہنے کا مقصد نہیں تھا، چل چل بھاگ یہاں سے، کوئی ہمارے پاس دیر نہیں ہے۔ چیل بھیا کے گھر جاتا ہے، رات رہنے کے لیے جگہ مانگتی ہے اور کہتی آج رات مجھے رہنے کی جگہ دے دے، میرا گھونسلہ درخت سے ٹوٹ کر نیچے گر گیا ہے، میں اپنا گھونسلہ بارش ختم ہوتے ہی بنا لوں گی۔ اس پر چیل بھیا کہتا ہے ہمارے پاس کوئی گھر میں جگہ نہیں ہے، ہم نے گھر اپنے لیے بنایا ہے، یہ تمہارے لیے تو نہیں بنایا ہے، اب تم اس میں رہنے لگ جاؤ۔ نہیں میں ایک ہی دن کے لیے آئی ہوں، میں واپس چلی جاؤں گی۔ اور نہیں ہے گھر، جا یہاں سے۔ ٹنٹونی وہاں سے اڑتی ہوئی جنگل کی طرف چلی جاتی ہے اور وہ اڑتی رہتی ہے اس بارش میں، اسے کوئی ٹھکانہ نہیں ملتا۔ کافی دور وہ جنگل میں نکل جاتی ہے، پھر اسے ایک دور کہیں ایک چھوٹا سا شیلٹر نظر آتا ہے جو انسانوں کا بنا ہوا ہوتا ہے اور اس میں بھوجن کا ایک تھیلا بھی رکھا ہوا نظر آتا ہے۔ ٹنٹونی اس کے پاس جاتی ہے اور واقعی میں یہ کتنا بڑا تھیلا ہے، ارے میں تو اسے لگاتار کھاتی رہوں تو یہ تو 5 سال تک نہیں ختم ہونے والا، یہ تو بہت بڑا تھیلا ہے، ارے میری تو موجیں ہوگی، ارے میں اب اسی شیلٹر میں رہوں گی۔ ٹنٹونی کچھ ہی دن اسی شیلٹر میں گزار لیتی ہے اور وہیں سے بھوجن کھا کر سو جاتی ہے۔ ٹنٹونی کے یہ دن بہت اچھے گزر رہے تھے، اسے کوئی محنت بھی نہیں کرنی پڑتی تھی۔ پھر سوچتی ہے ارے مجھے پھر بھی اپنا گھر بنا لینا چاہیے، کیا پتا کوئی انسان اس شیلٹر میں آ ہی جائے، پھر میں کیا جاؤں گی؟ ارے یہ شیلٹر بہت پرانا ہے، اس میں کوئی نہیں آنے والا۔ ٹنٹونی ایسے ہی بارش کے دن وہاں ہی گزارتی ہے اور پھر دھوپ لگتی ہے، پھر بارش لگتی ہے، ٹنٹونی اس شیلٹر کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاتی، بس وہیں ارد گرد گھومتی رہتی ہے۔ ٹنٹونی یہاں رہ کر بہت مزے کر رہی تھی، لیکن اس کے مزے تو کچھ ہی دن کے تھے۔ ایک دن بارش کے دن کے بعد صبح کی دھوپ میں ٹنٹونی اپنے شیلٹر میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، وہاں کالو کوا اڑتا ہوا آ جاتا ہے، اسے ٹنٹونی شیلٹر میں بیٹھی نظر آ جاتی ہے۔ ارے ٹنٹونی تم تو یہاں آ کے رہنے لگی، ارے یہ بھوجن کا تھیلا؟ ہاں ہاں کالو، یہ مجھے ملا ہے، اب میں یہاں ہی رہوں گی، یہ میرے لیے بہت اچھا ہے۔ اچھا اچھا ٹھیک ہے، تمہاری مرضی ہے، چلو میں چلتا ہوں۔ کالو کوا یہاں سے چلا جاتا ہے لیکن کچھ ہی دن میں پھر واپس آ جاتا ہے، اس کو اس کی لالچ یہاں لے آتی ہے۔ ارے کمزور ٹنٹونی، تم یہ شیلٹر جلدی سے خالی کر دو، اگر نہیں خالی کیا تو میں تمہیں مار کے یہاں سے بھگا دوں گا یا مار کے میں ایسی جگہ پھینک دوں گا یہاں تمہارا نام نشان ہی کسی کو نظر نہیں آئے گا۔ ٹنٹونی کالو کی باتیں سن کر ڈر جاتی ہے۔ ارے کالو، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ یہ تو میرا گھر ہے، آپ کے پاس تو آپ کا لکڑی کا بنا ہوا پکا گھر ہے، آپ کو اس شیلٹر کی کیا ضرورت ہے؟ ہرے ہرے زبان مت چلا، یہ مجھے شیلٹر کی بہت ضرورت ہے، بھاگ یہاں سے۔
پھر کالو کوا اس کی طرف آتا ہے اور اس سے پہلے کہ کالو کوا ٹنٹنی کو مارے وہ وہاں سے اڑ کر بھاگ نکلتی ہے۔ کالو کوا وہاں پر کہتا ہے، ارے میری تو موجیں ہوگی، میں نے ٹنٹنی کو بھگا دیا، اب میں یہاں مزے کروں گا۔ پھر وہ کالو کوا ان کھیتوں میں گھومتا پھرتا ہے اور وہاں کے بھوجن کھا کر پورا دن آرام کرتا ہے۔ پھر ایک دن کالو کوے کے پاس چیل آ جاتا ہے۔ جب اسے شیلٹر کے میں بھوجن کا بڑا تھیلا دیکھ کر چیل میں بھی لالچ آ جاتی ہے اور اسے کہتا ہے، کالو یہاں سے بھاگ، نہیں تو میں تمہیں ماروں گا۔ ارے میں کیوں بھاگوں، مار کے دیکھ، مجھے مار کے دیکھ ذرا، مار تو ہاتھ تو لگا۔ چیل کہتا ہے، ارے کالو مت کر ایسے، میں تمہیں مار سکتا ہوں۔ ارے مار نا، میں دیکھوں تمہیں کیسے مارتے ہو، میں تو یہ شیلٹر چھوڑ کر نہیں جانے والا۔ ارے کالو کوے مجھے مت غصہ دلا، اگر مجھے غصہ آ گیا تو میرے ہاتھوں سے مر جائے گا۔ ارے آج دیکھ ہی لیتا ہوں تیرا غصہ۔ پھر چیل کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ کالو کو مار دیتا ہے اور اپنے پاؤں کے نیچے اس کو رونت دیتا ہے۔ پھر چیل کہتا ہے، دیکھا میرا غصہ، دیکھا۔ پھر کالو کوے کو وہ مار کر دور پھینک دیتا ہے۔ پھر چیل وہاں سے ہنسی خوشی رہنے لگتی ہے۔ پھر ٹنٹنی دوسرے جنگل میں اپنا ایک گھونسلہ بنا دیتی ہے جس کا اس کا چھوٹا سا بچہ بھی رہتا ہے۔ ٹنٹنی وہاں بہت خوش باش رہتی ہے۔ تو ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے، لالچ بہت بری بلا ہے۔ اگر کالو کوا ٹنٹنی مل کر وہ بھوجن کھاتے تو کافی ٹائم اس پر گزر سکتا تھا۔